آج لاہور کی 95% آبادی مجبور ہے کہ وہ چنگچی رکشوں پر سفر کرے، وہ موٹر سائیکل پر سفر کرے، وہ غیر معیاری رکشوں پر سفر کرے، ویگنوں پر دھکے کھائے، اور صرف 5% لاہور کی آبادی کے لیے میٹرو بسز ہیں یا اورنج ٹرین ہے۔ اور یہ دونوں جو سہولتیں ہیں دونوں غیر ملکی قرضے سے بنائی گئی ہیں، جس کا قرضہ آج 10 سال بعد دگنے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے اس کے سود کی وجہ سے۔ یہ ہماری اشرافیہ کی حکمت عملی ہے، کارستانی ہے، اس کا ہم پر یہ احسان ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اشرافیہ کا کوئی بچہ، کوئی پیارا چنگچیوں پر، غیر معیاری رکشوں پر، ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر سفر کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ 90% لوگ جب مجبور کر دیے جائیں ایسے غیر معیاری، غیر محفوظ ذرائع آمد و رفت پر دھکے کھانے کے لیے، تو یہ کیسی ریاست ہے، اور کیسا یہ ریاست جو ایک ماں کا ایک وہ بحروب سمجھا جاتا ہے صدیوں سے، وہ ان غریب طبقات کو وہ بھول گئی ہے۔ وہ اپنی روزی کمانے کے لیے، اپنے بچوں کو کسی اسکول میں چھوڑنے کے لیے، اپنے پیاروں کو کسی ہاسپٹل میں لے جانے کے لیے انہیں چھوڑ دیا کہ تم جا کر دھکے کھاؤ۔ ہر روز بے شمار خبریں ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو ملتی ہیں کہ فلاں آدمی نے اپنی بیمار ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ہاسپٹل لانے کے لیے اپنے گاؤں سے 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر کا سفر کیا۔ کیوں؟ پیسے نہیں تھے، لیکن اس سے ریاست 100% ٹیکس وصول کر رہی ہے۔ اگر وہ چائے پیتا ہے تو چائے کے جو 5 بنیادی اجزاء ہیں ان میں سے کسی ایک جز پر بھی ریاست ٹیکس لینے کے سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ دودھ ہے، چینی ہے، پانی ہے، پتی ہے، آگ ہے، ان 5 اجزاء میں سے کوئی ایک ایسا جز ہے جس پر ریاست کہتی ہے غریب آدمی ہے میں سے ٹیکس نہیں لوں گی، لیکن اسے دیتی کیا ہے؟ اس حوالے سے ذرائع آمد و رفت کے حوالے سے پاکستان کے ایک مشہور و معروف سماجی کارکن جناب نعیم صادق صاحب نے اپنی ایک تحقیق کے ذریعے رونگٹے کھڑے کر دینے والی رپورٹ تیار کی، اور رپورٹ کو روزنامہ آج 28 فروری 2023 کو شائع کروایا۔ تو میں صرف اس رپورٹ کو آپ کے لیے گوشوار کر دیتا ہوں تاکہ ہماری آنکھیں کھل جائیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، دنیا میں ایک واحد ملک ہے جس کی 1.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں، ریاست کی 1.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں ایندھن سے نہیں چلتی بلکہ غریب عوام کے خون پر دوڑتی ہیں۔ انہوں نے لکھا، آج پاکستان سیاسی اور مالی طور پر دیوالیہ تباہی کی نہج پر بامشکل رکا ہوا، کھلم کھلا دنیا سے چھوٹی موٹی رقم کی بھیک مانگ رہا ہے، لیکن اس کی شکم سیر، رشوت خور اور لاڈلی اشرافیہ کسی بھی آسائش کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ملک میں لوٹ مار اور طاقت کے غلط استعمال کا پیمانہ حیران کن ہے۔ انہوں نے بتایا، اس سیزن میں سیاحت اور چھٹیاں منانے کے لیے شمالی علاقہ جات کا دورہ کرنے والی تمام گاڑیوں میں سے 20% سبز پلیٹ والی گاڑیاں تھیں۔ اور یہ جو مشاہدہ ہے وہ آگے جا کے لکھتے ہیں کہ آپ اپنے علاقے کے شاپنگ مالز میں، بڑے ریسٹورنٹس میں، ہوٹلز میں آپ چلے جائیں، وہاں پارک کی ہوئی 20% گاڑیاں سبز پلیٹ والی آپ کو نظر آتی ہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان 20% نظر آنے والی عیاشی گاڑیوں پر ایندھن، ان کی دیکھ بھال، مرمت، حتیٰ کہ ان کے ڈرائیورز وہ بھی عوام کے خون سے نکلتے ہیں۔ نعیم صادق کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک خط لکھا برطانوی حکومت کو، جس نے ہم پر 200 سال حکومت کی، اور ان سے پوچھا کہ آپ کے سرکاری استعمال میں کتنی گاڑیاں ہیں۔ تو برطانوی حکومت نے انہیں جواب دیا، جو کہ اس خط کو بھی انہوں نے پبلش کیا ہوا ہے، اور میں اپنے اس پروگرام کا جو PDF ہے یہ پورا میں ساتھ اٹیچ کر دوں گا، اور وہ PDF میں آپ کو وہ خط بھی مل جائے گا۔ برطانوی حکومت کا کہنا تھا کہ صرف 86 گاڑیاں ہیں حکومت کے
تصرف میں۔ اس کے برعکس نعیم صادق نے پاکستان کا احوال بیان کیا، جہاں 27 فروری 2023 کو پاکستانی حکومت نے قومی اسمبلی میں 57 ملین روپے سے زیادہ کی نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے اپنے پاگل پن بھرے فعل کا بے شرمی سے انکشاف کیا، جو بظاہر غیر ملکی مہمانوں کے لیے خریدی جانی تھی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دسمبر 2022 میں آزاد جموں و کشمیر کی حکومت نے اپنے بیوروکریٹس اپنے عدلیہ کے لیے 872 ملین روپے کی لاگت سے 152 گاڑیاں خریداری کی تصدیق کی۔ آزاد کشمیر، جس کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے اور بیماروں کو علاج کے لیے ادویات نہیں ہیں، اور ان کا ہمیشہ یہ مسئلہ رہتا ہے۔ سپٹمبر 2022 میں پنجاب حکومت نے اپنی کابینہ کے ارکان کے لیے 40 نئی گاڑیاں 300 ملین لاگت سے منظوری دی۔ پیچھے نہ رہتے ہوئے اکتوبر 2022 میں لاہور ہائی کورٹ نے اپنے جوڈیشل افسران کے لیے 308 نئی گاڑیاں 500 ملین کی لاگت سے خریداری کی۔ 27 فروری کو ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ موجودہ حکومت نے 57 ملین روپے سے زیادہ کی لاگت سے کل 8 گاڑیاں خریدی ہیں۔ قومی اسمبلی کو سیکرٹری کابینہ ڈویژن نے فائنانس ڈویژن کی منظوری کے بعد گاڑیوں کی خریداری کی منظوری دے دی، اور یہ گاڑیاں پروٹوکول ڈیوٹی کے استعمال کے لیے خریدی گئی تھیں۔ ان گاڑیوں میں 29 سیٹوں والی ٹویوٹا EIP کوسٹر، 14 سیٹوں والی ٹویوٹا ہائی روف وین اور 6 1800 cc ٹویوٹا کرولا کاریں شامل ہیں۔ نعیم صادق نے سوال اٹھایا کہ اب پاکستانی عوام اٹھ کھڑے ہوں گے اور متفقہ طور پر اس بے شرمی کے خاتمے کا مطالبہ کریں گے؟ دوسری جانب جناب وزیر اعظم شہباز شریف جون 2024 تک ہر قسم کی نئی گاڑی کی خریداری پر پابندی عائد کر دی۔ پہلے کی طرح تمام لگژری گاڑیوں کی نیلامی کی جائے گی، اور جہاں ضرورت ہوگی وہاں ایک گاڑی وزراء کو دی جائے گی، تاہم اس پر عمل درآمد ہوتا فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ ڈان نیوز کے لیے لکھی گئی ایک تحریر میں انہوں نے لکھا کہ کفایت شاعری کی اشد ضرورت، ہمیں ان بچتوں پر غور کرنا چاہیے جو صرف ایک سہولت واپس لے کر کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے لکھا یہ فرض کرتے ہوئے کہ ہر گاڑی ہر ماہ 200 لیٹر ایندھن استعمال کرتی ہے، تمام سرکاری گاڑیوں کو واپس لینے کا مطلب ہر ماہ 30 ملین لیٹر ایندھن کی فوری بچت ہوگی، یعنی فیول کی درآمد میں $22 ملین ماہانہ یا $264 ملین سالانہ کی بچت ہوگی، صرف سرکاری گاڑیوں کے تصرف پر روکنے کا۔ حکومت یہ اور جیسی متعدد دیگر لاگت بچانے والی اسکیمیں کیوں نہیں اپنا رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر لوگ اپنی آسائشوں کو ختم کرنا بالکل بھی پسند نہیں کرتے، اور عام شہری یہ سب دیکھنے کے باوجود اپنا منہ بند رکھتے ہیں۔ یہ محب وطن لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کا وقت ہے۔ کیا اب بھی ہم ان انتخابات میں ان اشرافیہ کے سرمایے میں اضافے کا فیصلہ کریں گے، یا اپنی گلی کوچوں سے اپنے جیسے عام آدمی کو پارلیمان میں بھیج کر اپنی آواز کو بلند اور دھندلی تصویر کو واضح کرتے ہوئے اپنے حقوق کے لیے طبقاتی جدوجہد میں حصہ لیں گے؟ ظاہر ہے ہماری ان فیصلوں نے ہماری آئندہ نسلوں کے لیے سماجی تحفظ کا رخ موڑنا ہے، اور ہم بحیثیت ایک قوم ایک عوامی مفاد میں قانون سازی کرتے ہوئے ان اشرافیہ کی مہنگی گاڑیوں کی درآمدات پر پابندی اور اپنی سہولیات کے لیے بسوں ٹرکوں کی مقامی سطح پر پیداوار کے لیے سیاسی اور سماجی جدوجہد کا حصہ بنیں گے۔ ہماری اس عوامی شعوری کوشش سے جہاں ملک عزیز پاکستان میں لاکھوں نوجوانوں کو عزت و تکریم والا روزگار میسر ملے گا، وہیں قومی اربوں کھربوں روپے کی بچت بھی ہوگی، جس سے ہمارے اسکولوں سے باہر کروڑوں بچوں کو ہم تعلیم و ہنر دے کر انفرادیت کے دائرے سے نکلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے سماجی طبقاتی شعور کو سمجھتے ہوئے سرمایہ اور موروثیت کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا، اور بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے عوام دشمن عناصر اور بہروپیوں کو بے نقاب کر کے اپنے عوامی درجات کو خود اپنی طاقت سے بڑھانا ہوگا۔ ہمیں محنت کرتی ہوئی منصوبہ بند معاشرت کی تعمیر کرنی ہوگی، جس میں سماجی رتبہ صرف محنت سے حاصل ہو، اور ان عوام دشمن جوکوں سے اپنے قومی جسم کو پاک کرنا ہوگا۔ نجی ملکیت کی غلاظت کو پاک وطن سے ہمیشہ کے لیے نجات دینا ہوگی، اور عوامی حاکمیت کے خواب کو عوامی جدوجہد سے نافذ کرنا ہوگا۔
یاد رہے قانون کی حکمرانی صرف اور صرف مساوی عوامی معاشیت سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔